الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس میں گناہ اور ثواب دونوں عناصر رکھے ہیں. اس میں آپ دونوں عناصر رکھے ہیں. اس میں گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور اس میں ثواب حاصل کرنے کی خوبی بھی رکھی ہے. گویا کہ انسان بھلائی اور برائی دونوں کا مجموعہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان بھلائی یا برائی دونوں کو مجموعہ ہے تو یہ تین حالتوں کے اندر انسان ہمیں نظر آتے ہیں. تو بعض تو وہ لوگ ہیں جو بھلائی ہی بھلائی کے اندر ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں برائی ہی کے اندر مبتلا ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بھلائی برائی دونوں سے ہٹ کر کسی مباح یا جائز صورت کے اندر داخل ہیں. تو گویا کہ انسان پر تین حالتیں آتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ جس میں وہ اطاعت میں ہے، اور دوسری حالت وہ ہے جس میں وہ مثال یوں سمجھیں جیسے کوئی شخص مسجد کے اندر آ کر نماز کی حالت میں ہے یا ذکر و اذکار کے اندر ہے تو گویا کہ اطاعت کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا ہوا ہے. دوسرا شخص کسی شراب خانے یا جوئے خانے میں ہے، وہاں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، جوئے میں مبتلا ہے، تو یہ گویا کہ معصیت اور گناہ کی حالت میں ہے. اور تیسرا شخص بازار میں پھر رہا ہے، بازار کی حالت نہ گناہ کی حالت ہے نہ ثواب کی حالت ہے، ایک مباح اور جائز حالت ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کوئی بھی شخص بازار جا سکتا ہے. لہذا یہ بازار کے اندر موجود یہ گویا کہ مباح حالت میں ہے. تو گویا کہ یہ تین حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، لیکن تینوں حالتوں میں انسان یا تو راحت میں ہے یا مصیبت میں ہے. یعنی اطاعت کی حالت میں ہے لیکن کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، یا معصیت کی حالت میں ہے لیکن کسی راحت کے اندر بھی ہے، یا مباح حالت میں ہے لیکن کسی مصیبت یا راحت میں ہے. طاری رہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ شخص اطاعت کے اندر ہو لیکن کسی مصیبت میں بھی مبتلا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ شخص گناہ اور معصیت کی حالت میں ہے لیکن کسی راحت کی حالت میں بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بازار کے اندر یہ مباح حالت میں ہے
لیکن کسی راحت یا مصیبت میں مبتلا ہو، تو وہ یہ دو طرح کی کیفیتیں انسان کے اوپر طاری ہو سکتی ہیں۔ تو چنانچہ اب جب جائزہ لیتے ہیں تو دنیا میں انسان ان تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، اور تین حالتوں میں بھی دونوں کیفیتوں میں کسی ایک کیفیت کے اندر ہے، جیسے حضرت ایوب کیفیت کے اندر ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بیماری کی آزمائش آئی تو وہ اطاعت کی حالت میں تو تھے، اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اپنے رب سے کبھی سر منہ انحراف بھی انہوں نے ادھر سے ادھر توجہ نہیں کی ہے، لیکن رب سے کبھی سر منہ انحراف بھی انہوں نے ادھر سے ادھر توجہ نہیں کی ہے، لیکن اس وقت وہ مصیبت کی حالت میں بھی ہیں، یعنی ان پر ایک ایسی بیماری آئی ہوئی ہے کہ جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بس اوقات انسان راحت کی حالت میں ہے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو گویا کہ دیکھو دونوں پیغمبر اطاعت اور عبادت کی حالت میں تو ہیں، لیکن ایک بیچارہ مصیبت میں ہے، اس پر آزمائش ہے، اور دوسرا جو بادشاہ کہیں مصیبت میں مبتلا ہوں گے یا عبادت کی حالت میں ہوں گے، لیکن راحت والی زندگی بھی ان کو نصیب ہوگی، یا کسی طریقے سے کوئی شخص معصیت اور گناہ کے اندر ہے، لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ وہ راحت کی حالت میں بھی ہوگا، جیسے فرعون ہے۔ فرعون جو معصیت اور بغاوت کی حالت میں ہے، فرعون جو معصیت اور بغاوت کی حالت میں ہے، اپنے رب کے ساتھ مقابلہ اور بغاوت کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو گویا کہ اسے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، خالص بغاوت اور معصیت کی حالت میں ہے، لیکن ادھر وہ راحت کی حالت میں بھی ہے کہ ایک مطلق العنان بادشاہ بھی ہے۔ تو ایسا پاسبل ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گویا کہ معصیت و گناہ کے اندر ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی راحت اور شان کے اندر بھی ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے عام انسانوں کا جب جائزہ لیتے ہیں، عام انسانوں میں بھی یہ کیفیات ہمیں نظر آتی، انسان عبادت کی حالت یعنی اطاعت کی حالت میں ہے، یا معصیت کی حالت میں ہے، یا مباح حالت میں ہے، یا راحت میں ہے، یا مصیبت میں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام کیفیات کے اندر اب اس بندے پر کیا لازم ہے، یہ بندہ کیا کرے، تو اس کا بندے پر کیا لازم ہے، یہ بندہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے اب دو راستے ہیں، یا تو ان تمام حالتوں اور کیفیتوں میں صبر کا دامن تھام لے، یا شکر کا دامن تھام لے۔ اگر وہ عبادت کی حالت میں ہے اور ہے تو اس پر شکر متوجہ ہوتا ہے کہ تمہیں اب شکر کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی تمہیں توفیق عطا فرما دی، اور دوسرا تجھے راحت والی زندگی بھی عطا فرما دی ہے، لہذا شکر کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو شاکر بننا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام شاکر اور شکر، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کی مکمل کر دیں، ان کو جو اپنے والدین سے بھی ملاقات کروا دی، بہن بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، اور مصر کے دربار شاہی کے اندر سب میل جول ہو گیا، اور وہ ایک طویل ترین زمانے کی جو ایک جدائی فرقت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، سب رشتے مل گئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت کی نعمت بھی عطا کر رکھی تھی۔ تو انہوں نے اب کیا دعا کی؟ اب انہوں نے آخرت کی دعا کی کہ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں تو مکمل ہو گئیں، ان پر تو میں تیرا شاگرد بندہ رہا ہوں، اب میں مجھے ایسا بچایا کہ دشمنوں سے بچاتے بچاتے آج تو نے مصر کا مجھے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہت کے بعد تو نے سارے وہ رشتے جو جدائی تھی، جو فرقت کا ایک غم مجھے لگا ہوا تھا، وہ غم بھی تو نے پورا کر دیا۔ آج میرے والدین بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میرے بہن بھائی جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا تھا وہ، کیونکہ دنیا کے اندر تو میرا ولی اور دوست ہے، تیرا دنیا کے اندر تو نے اپنی ولایت اور دوستی کا حق ادا کر کے تو نے مجھے ساری نعمتیں عطا کر دی، لیکن والآخرہ تو آخرت میں بھی تو میرا ولی بننا، وہاں بھی تو میرا ولی اور دوست بننا، اور وہاں جو دوست بننے کا مطلب یہ کہ توفنی مسلمہ، اور وہاں جو دوست بننے کا مطلب یہ کہ توفنی مسلمن، کہ دنیا میں تو مجھے مسلمان حالت میں موت دینا، وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اور آخرت میں مجھے اپنے انبیاء کے ساتھ جوڑ دینا۔
تو گویا کہ اب آخرت کی نعمت مانگ لی کہ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ تو ایمان پر میری موت آئے، نعمت مانگ لی کہ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ تو ایمان پر میری موت آئے، ایمان پر موت ہے، میں مسلمان مروں، اور پھر آخرت کے الحقنی بالصالحین، صالحین سے مراد انبیاء کی جماعت، کہ جو انبیاء صدیقین جو چلے آ رہے ہیں، مجھے بھی تو نے انبیاء کی جماعت میں سے بنایا، یا اللہ مجھے اب آخرت ان انبیاء کے ساتھ جوڑ دینا۔ اب دیکھو انہوں نے یہاں شکر کیا کہ اللہ نے دنیا کی نعمتیں بھی ان کو عطا کی، آخرت کی نعمتیں بھی ان سے مانگ رہے ہیں، تو گئے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ عبادت اور اطاعت کی حالت میں ہیں، اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ دنیا کی نعمتوں کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتوں کو بھی۔ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر اللہ تبارک و تعالی شکر کی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں، ان کو نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، اپنی یاد کے اندر مشغول کر دیتے ہیں، تو پھر بندے کا کام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرے، اور جب شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس نعمت کو بڑھاتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس نعمت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے، میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو لازیدنکم، تو میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ لہذا لکھا ہے کہ ایمان کی دولت مزید اضافہ کر دوں گا، لہذا لکھا ہے کہ ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یعنی یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہے، یہ مخلوق اپنے مالک خالق کو پکارتی ہے، تو یہ جو اللہ نے ایمان کا نور عطا کر دیا ہے، فرمایا اس نعمت پر روزانہ اللہ کا شکر، اس نعمت پر روزانہ اللہ کا شکر کیا کرو۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں، ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم مرزوق ہیں، ہمیں رازق کا پتہ ڈھونڈنا چاہیے، ہم مملوک ہیں، ہم اپنے مالک کو تلاش کریں، ہم جو وہ مخلوق اپنے مالک کا شکر کریں، ان کو یہ ایمان کی بھی دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ ہماری اس ایمان کو سلامت رکھنا، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے فیصلے ایمان پر ہیں، ایمان پر۔ بظاہر اعمال صالحہ کو بھی اس لیے قبول کیا جائے گا کہ وہ صحیح ایمان پر اگر ہوں گے تو آپ کے اعمال بھی قبول ہوں گے، لیکن اگر ایک شخص اعمال کر رہا ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، وہ ایمان سے ہٹا ہوا ہے، گمراہی کے اندر مبتلا ہے، بظاہر نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، حج کے نعرے بھی لگاتا ہے، لیکن ایمان اس کا بگڑ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ ایمان بمنزلہ روح کے ہے۔ جیسے انسان کی جسم میں روح ہوتی ہے، روح اگر ہے تو انسان زندہ نظر آتا ہے، اگر روح نہیں ہے تو آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھیں گی نہیں، کان تو ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں، زبان تو ہوگی لیکن بولے گی نہیں، ناک تو ہوگی لیکن سونگے گی نہیں، ہاتھ پیر تو ہوں گے لیکن سارا وجود بالکل سیدھا ہٹا کٹا نظر آئے گا، لیکن کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اعمال صالحہ جو ہیں، ان کی روح ایمان ہے۔ ایمان اگر صحیح ہے اور درست ایمان کے ساتھ اب اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نماز زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نماز زندہ ہے، اور زندہ نماز جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو دعا کرتی ہے، اے اللہ جیسے اس نے مجھے بنا سنوار کے اور خوبصورت مزین کر کے پیش کیا، یا اللہ تو اس کو بھی بنا سنوار دے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس نے برے عقیدے ایمان کے ساتھ بری نماز کہتے ہیں کہ اگر اس نے برے عقیدے ایمان کے ساتھ بری نماز پڑھی ہے تو یہ نماز بد دعا کرتے ہوئے جاتی، یا اللہ جیسے اس نے میرا حلیہ بگاڑ دیا ہے، مجھے برے طریقے سے ادا کیا، یا اللہ اس کو بھی تباہ کر دے۔ اب بتائیے نماز بد دعا کر کے جاتی۔ تو دیکھو بنیاد ایمان، تو ایمان بمنزلہ روح، تو دیکھو بنیاد ایمان، تو ایمان بمنزلہ روح کے ہے، تو روح اگر درست ہے تو اب اس پر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر جسم پھر بھی ٹوٹا پھوٹا، روح درست ہے تو اس کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر مردہ نہیں کہتا۔ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دماغ جو اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اندر روح ہے، سانس چل رہی ہے، تو کوئی ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا کہ جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، نہیں بھائی نہیں، اس میں روح ہے، مطلب روح کے اوپر اس کے حیات کا فیصلہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دماغ کومے میں ہے، نہ دیکھتا نہ بولتا نہ ہلتا ہے، لیکن اس کو ڈیتھ نہیں کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے روح ایمان اگر اندر موجود ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور عقیدہ آخرت پر ایمان اگر اس کا درست ہے،
تو بظاہر اعمال اگر بگڑے بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی وجہ سے اس کو بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی وجہ سے اس کو کافر یا گمراہ قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کو مومن قرار دے کر آخر میں ایمان کی بنیاد پر اس کی نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اعمال کا تجزیہ اپنی جگہ پر کہ ٹھیک ہے بھی اس کو سزا ملنی ہے یا اللہ نے معاف کرنا ہے، لیکن بنیاد ایمان بنتی ہے۔ یہ عام شفاعت کا حکم دیں گے، تم جس کو چاہتے ہو جہنم سے نکال کر اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤ، یہ شفاعت عامہ۔ چاہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، وہ اپنی جو ہے کہ نبوت کی خردبین سے دیکھیں گے لوگوں کو، جس کے اندر ان کو ایمان نظر آئے گا ان کو نکال نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ جب سب انبیاء اولیاء یہ کر چکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بس کوئی اور باقی ہے مومن؟ کہا کہ نہیں، ہم نے سب کو دیکھ لیا، اب کوئی مومن نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا اب ہٹو، اب میں نکالوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لپے بھر بھر کے لوگوں کو نکالیں گے، لپے بھر بھر کے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لپے بھر بھر کے لوگوں کو نکالیں گے، لپے بھر بھر کے۔ اللہ کی لب کتنی بڑی ہوگی، لپے بھر بھر کے نکالیں گے، اور فرمایا کہ ان کے اندر اتنا مخفی ایمان ہے، ان کے قلوب کے اندر اتنا چھپا ہوا ایمان ہے کہ تمہیں اپنی نبوت کی خردبین سے بھی نظر نہیں آیا، میں اپنی الوہیت کی خردبین سے بھی نظر نہیں آیا، میں اپنی الوہیت کی خردبین سے دیکھ رہا ہوں کہ کتنا مخفی ایمان اس کے اندر موجود ہے، لہذا ان کو نکال نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے معاملے میں کبھی سودا نہ کرو، ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کچھ بھی نہ جائے، کیوں کہ ایمان کی بنیاد پر تو آگے فیصلے ہونے ہیں۔ اگر ایمان بیچ دیا، ایمان بگڑ گیا تو پھر آگے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کا اگر مال و اسباب ایمان بیچ کر حاصل کیا تو کتنے دن، یا مال چھوڑ جائے گا یا خود چھوڑ جاؤ گے، کچھ رہنے والا نہیں، فانی ہے۔ اس لیے بزرگوں کے روزانہ 2 رکعت سلامتی ایمان کی نیت سے پڑھا کرو۔ یہ 2 رکعت نفل سلامتی ایمان کی نیت سے، اور وہ کیا ہے؟ مغرب کے بعد اس کا بہترین وقت ہے۔ مغرب کے بعد جب آپ سنن نوافل سے فارغ ہوئے تو 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ سلامتی ہے، تو 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ سلامتی ایمان کی نیت سے۔ اگر مغرب کے بعد فرصت نہیں تو کسی بھی جائز وقت کے اندر جس میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، زور کے بعد پڑھ لیں، چاش کے وقت پڑھ لیں، عشاء کے وقت پڑھ لیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نوافل جو وہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نوافل جو وہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت اور زوال شمس کے وقت نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، باقی اوقات کے اندر کسی وقت بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت سلامتی ایمان، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سلامتی ایمان کی نیت سے آپ نفل شروع کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اس کے بعد آخر میں 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، سورہ فلق پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں۔ پڑھ رہا دوسرے کا پھر 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، قل هو اللہ پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ سورہ والناس پڑھیں۔ وہاں سورہ فلق پڑھی تھی، دوسری میں سورہ والناس پڑھیں، سورہ والناس پڑھ کے آپ اپنی رکعت پوری کر لیں اور سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر یہ دعا کریں، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، اے حی اے قیوم ذات ثبتنی علی الایمان، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا 3 مرتبہ سجدے میں آپ نے پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو شامل کر لیں، اور یہاں تو اولادوں کو نسلوں کو شامل کرنا چاہیے، امریکہ یورپ کی دنیا ہے، چنگ نظر آتی ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ جھٹ سے ایمان اسلام پر کوشش اٹھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی ذاتی خواہشات اور شہوات کی وجہ سے اپنا ایمان دین چھوڑا، کسی نے کہیں شادی کر لی، کوئی نکاح کر کے بھاگ گیا، یہ حالات یہاں پیش آتے ہیں۔ لہٰذا 3 مرتبہ بھاگ گیا، یہ حالات یہاں پیش آتے ہیں، لہٰذا 3 مرتبہ جمع کا صیغہ استعمال کریں۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے لیے مانگ لیا، اب 3 مرتبہ ثبتنا،
نون الف نا یہ جمع کا صیغہ، اس نا کے اندر اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، نسلوں کی نیت کر کے 3 مرتبہ اس کو دوہرا لیں۔ یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان، یہ نیت کر کے سر اٹھا لیں تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ نماز 2 لفظ سلامتی ایمان، کمال کی نماز ہے۔ ایمان، بلکہ اس ایمان میں مزید اضافہ آپ محسوس کریں گے، آپ کو ایسا لگے گا اللہ پہ ایمان میرا اور پختہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے اولیاء کاملین نے اس بات پر محنتیں کی ہیں کہ اپنے ایمان کی دعائیں کی، یا اللہ ایمان قائم رہے۔ کیوں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ بنیاد ایمان ہے، کیوں 4 اعمال صالحہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ بنیاد ایمان ہے، کیوں 4 اعمال صالحہ، ساری عبادات کی جو روح ہے، جو مین سول ہے، وہ تو ایمان ہے۔ ایمان بگڑ گیا تو اعمال بگڑ گئے۔ اس لیے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کسی بھی حالت کے اندر ہوتا ہے اس پہ صابر بنے گا یا شاکر۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گلہ کیا، شکایت کی بیٹے سے، کہا کہ تو مصر میں تھا، کنعان کون سا دور تھا، تو مجھے اطلاع کر دیتا، تجھے بچہ ایسا ہوتا ہے جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے ماں باپ کو، تو تجھ سے مجھے خاص محبت و تعلق تھا، تجھے دیکھ دیکھ کے میں جیتا تھا، آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا، تجھے یہ پتہ نہیں تھا اور تو مصر کے اندر ہے اور مجھے اطلاع نہیں کر رہا کہ میں یہاں ہوں ابا، تجھے پتہ ہونا چاہیے میں کتنا پریشان کر رہا کہ میں یہاں ہوں ابا، تجھے پتہ ہونا چاہیے میں کتنا پریشان۔ یوسف علیہ السلام نے سر جھکا لیا، ابا کا ہاتھ پکڑا کہ ابا جان آئیے، ایک تہ خانے میں لے گئے، بہت بڑا تہ خانہ، کاغذوں سے بھرا پڑا، کاغذ ہی کاغذ، جو اس زمانے میں کاغذ ہوں گے سے بھرا پڑا، کاغذ ہی کاغذ، جو اس زمانے میں کاغذ ہوں گے۔ فرمایا کہ ابا جان یہ دیکھیے کیا ہے، کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کاغذ ہی کاغذ ڈھیر لگا پڑا، اور یہ کاغذ اٹھایا، ابا جان یہ دیکھو یہ خط ہے جو میں نے آپ کے نام لکھا ہے، یہ دیکھیے یہ خط ہی آپ کے نام لکھا ہے، دیکھیے یہ خط ہی آپ کے نام لکھا ہے۔ سارے ڈھیر جو لگے پڑے وہ خط ہیں جو حضرت یوسف صاحب لکھتے رہے۔ اب 40 سال ایک بندہ خط لکھتا رہے روز، وہ کتنے ہو جائیں گے؟ کہتا روزانہ خط لکھتا تھا کہ میں آج پوسٹ کر دوں گا آپ کو، کہ ابا جان کو بتاؤں کہ ابا جان میں یہاں ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ پھر تم نے یہ سارے لکھ لکھ کے اپنے پاس رکھے ہوئے، بھیجے کیوں نہیں؟ کہا کہ ابا جان جب بھی خط لکھ کے میں تیار کر کے بھیجنے کی کوشش کرتا تو جبرائیل فرشتہ آ جاتا، کہا کہ اللہ نے خط بھیجنے سے منع کر دیا، اب بتائیے میں کیا کروں، اب بتائیے میں کیا کروں، میرے اللہ کا منشا یہ تھا کہ خط میں نے لکھ دیا لیکن آپ کو بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا میں اس کو یہ رکھ دیتا تھا، یہ سارے کے سارے ڈھیر لگے پڑے ہیں لیکن آپ کو میں ایک بھی خط نہیں بھیج سکا۔ جبرائیل منع کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی حکمت اللہ جانے ان جدائیوں، جبرائیل منع کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی حکمت اللہ جانے ان جدائیوں کے پیچھے کیا راز تھے، کیا حقائق تو خدا جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لیکن ابا جان آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو تو پتا تھا کہ اگر دنیا یہ تو فانی ہے، آپ کو تو پتا تھا کہ اگر دنیا یہ تو فانی ہے، دنیا میں اگر ہماری ملاقات نہیں ہوگی تو آخرت میں ہو جائے گی، یہاں نہیں تو وہاں مل لیں گے، تو آپ اتنے بے چین کیوں ہوئے، اتنا رو رو کے آپ نے اپنی آنکھیں ختم کر لی، آنکھیں ختم کر لی، آخر آپ تو پیغمبر تھے، وہ دونوں پیغمبر ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جیسا نسب ہے نا، ایسا نفیس نسب کسی پیغمبر کا نہیں ہے، خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، ابن صالح ابن صالح ابن صالح، فرمایا کہ دیکھو پوری 4 نسل پیغمبر چلے آ رہے ہیں۔ کہتے یوسف جیسا نفیس نسب، سبحان اللہ، اللہ نے ظاہر بھی ایسا حسن و جمال دیا کہ اس کی نظیر کائنات میں نہیں، اور باطنی نسب بھی ایسا دیا کہ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں۔ فرمایا ابا جان آپ کیوں اتنے بے چین تھے؟ کیا بتایا؟ کہا کہ بیٹا مجھے بے چینی صرف یہ تھی
کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تو کس کے ہاتھوں میں پڑ رہا ہے. 8-9 سال کا بچہ میرے گھر سے نکلا. اب 8-9 سال کا بالکل بالی عمر کا بھولا بچہ, اگر یہ بچہ کسی مشرک کے گھرانے کے اندر پل رہا ہے تو کل کو مشرک ہو جائے گا, اور مشرک ہو کے جب مرے گا تو کل روز قیامت بھی میری ملاقات اس سے ممکن نہیں. میں جنت میں جاؤں گا اور جہنم کے اندر جلے گا تو میری وہاں بھی ملاقات نہیں ہوگی. تو دنیا میں تو جدائی پڑ گئی, اس کا صدمہ تھا. اور یہ سوچ کے پتہ نہیں کسی مشرک کے گھر میں پل رہا ہوگا تو کل آخرت میں بھی ملاقات نہیں ہوگی. دیکھو بتا یہ رہا ہوں, اس پیغمبر کی نظر اس کے ایمان پر ہے. ان کو یہ فکر نہیں یوسف نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں پانی پیا ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں بستر کیسا ملا ہوگا, اس کو تو سردی بڑی لگتی ہے کسی نے کمبل دیا ہوگا کہ نہیں, کیسا ملا ہوگا, اس کو تو سردی بڑی لگتی ہے کسی نے کمبل دیا ہوگا کہ نہیں. آج مائیں یہ سوچتی ہیں. آج بچہ تبلیغی جماعت میں چلا جائے نا, پیچھے اماں پتہ نہیں کھانا کیسا ملا ہوگا, وہ تو صبح کو برگر کھاتا ہے, پتہ ہے تبلیغی جماعت میں کیا کھا رہا ہوگا, پتہ نہیں بستر کیسا ملا ہوگا, مسجد میں ایئر کنڈیشن پتہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں بستر کیسا ملا ہوگا, مسجد میں ایئر کنڈیشن پتہ نہیں ہے کہ نہیں. بس ہم اتنی سی کھوپڑی ہے محدود, بھئی یہ سوچتے ہیں پتہ سویا ہوگا کہ نہیں. اب وہ جب آ جاتا ہے چلا لگا کے, او میرا بیٹا چومتی, بیٹا کھانا ٹھیک ملا تھا تمہیں, نیند بھی ہم سامنے کھڑا, کھانا ملا ہوگا تو زندہ بھائی. یہ ہماری سطحیت ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے نا. تو آج ہم یہ نہیں سوچتے. اب بچہ کالج چلا گیا, ڈوم میں رہ رہا ہے, میرے پاس آتی عورتیں کہ جی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, وہ تو بڑا نزاکت سے پالا تھا لیکن نیو یارک ارکنساس کے اندر رہ رہا ہے ڈوم میں. حضرت کوئی تعویذ دے دیں, کوئی ایسی دعا دے دیں, اس کو بڑی راحت آرام ملے. پتہ نہیں وہاں ڈوم کیسا ہوگا, پتہ نہیں ساتھی کیسے ہوں گے, پتہ نہیں سوتا بھی صحیح ہے کہ نہیں, اس کو اپنے کمرے کے علاوہ نیند ہی نہیں آتی تھی. فضول باتیں. یہ کسی نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ حضرت اس کا ایمان, یہ کسی نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ حضرت اس کا ایمان قائم رہے وہاں پہ. پتہ نہیں کس کی صحبت میں ہوگا. امریکہ جیسی دنیا ہے, کالے گورے پیلے نیلے سارے ہیں, پتہ نہیں کس مذہب میں نہ چلا جائے. حضرت ایمان کی سلامتی کے لیے آپ دعا کر دیں, اس کا ایمان سلامت رہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا, کیونکہ ہمارے ایمان کی اہمیت نہیں. ایمان ملا جائے گا کہاں, بالکل ہمارا ایمان تو لو الاٹ ہے, پیدائشی ہم تو مومن ہیں. نہیں, وہاں یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر کہ جس یوسف کا نسب میں نے ابھی بتایا, نبی رشک کر رہے ہیں ان کے نسب پر کہ کمال نسب ہے بھائی, خود بھی پیغمبر ہے, باپ بھی پیغمبر ہے, دادا بھی پیغمبر ہے, پردادا بھی پیغمبر, سرتاج ہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کوئی پیغمبر آئے گا؟ نار نمرود جس کے سامنے بالکل ٹھنڈی ہو کے رہ گئی اور جنت نذیر بن گئی, یہ وہ پیغمبر ابراہیم, ان کی نسل. یعقوب علیہ السلام کو یہ اطمینان نہیں ہوا کہ نہیں وہ پیغمبروں کی اولاد نہیں. کہتا میں اسی صدمے میں روتا تھا کہ پتہ نہیں یوسف کی تربیت کس مشرک کے گھرانے میں ہو رہی, یوسف ہے کہاں. اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ یوسف کسی مواحد کے گھر میں ہے اور توحید کا سبق سیکھ رہا ہے, فرمایا کہ میں ایک آنسو بھی کبھی نہ بہاتا. دیکھو یہ لوگ ہی, یہ پیغمبروں کو واقعات دیکھو یہ لوگ ہی, یہ پیغمبروں کو واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہمیں اسی میں سے سیکھنا ہے, اپنے ایمانیات کو بنانا ہے, اپنی اولادوں کی بس ایمان پہ نظر رکھیں, باقی مقدر کے ساتھ سب ملتا ہے. وہ تو مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے, رحم مادر میں جیسے نطفہ ٹھہرتا ہے, حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے, رحم مادر میں جیسے نطفہ ٹھہرتا ہے اسی میں فرشتہ رجسٹر لے کے آ جاتا ہے. اے رب ذوالجلال مر رزق, یہ جو نطفہ ٹھہرا ہے, یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے, اس کا رزق کتنا لکھوں. ابھی بچہ بنا نہیں ہے, ابھی صرف نطفہ ٹھہرا ہے, اس کا رزق لکھ دیا جاتا. اللہ کہتا ابھی صرف نطفہ ٹھہرا ہے, اس کا رزق لکھ دیا جاتا. اللہ کہتا اتنا رزق لکھ دے, اس کا لکھ دیتا. پھر پوچھا مل علم, اس کو کتنا علم دینا ہے, اللہ فرماتے اتنا علم دے دے. پھر پوچھتا ہے کہ مل عمر, اس کو عمر کتنی دینی ہے, اللہ فرماتے اتنی عمر لکھ دو. یہ اس وقت فیصلے بھی بنے نہیں ہیں. کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا, ہم سمجھے اپنے ہاتھ سے تقدیریں بدل دیں گے. اور پھر پوچھتا ہے, فرشتہ پوچھتا ہے چوتھا سا, اشقیٌ سعید, اللہ یہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے. اللہ فرماتے ہیں نیک بخت ہے, کیونکہ اللہ تو اس کی ساری زندگی آگے کی دیکھ رہا ہے نا, اسی حساب سے اللہ کہتے بدبخت ہوگا, دیکھ دیتا بدبخت. شقیٌ
وہ شقی کیوں کہ وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ایک وقت میں شقی ہو کے ہی مرے گا، کیونکہ لکھ دیا۔ اب یہ 4 سوال تو دیکھو، اس میں آپ کی مقدر رزق لکھ دیا گیا ہے، ایک دانہ کی مقدر رزق لکھ دیا گیا ہے، ایک دانہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ باقی ہمیں حکم ہے کہ بس آپ کا کام یا دکان کھول کے بیٹھو، مقدر روزی آئے گی، ملازمت کے لیے کوشش کر لو، مقدر روزی آئے گی، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کیونکہ دارالاسباب ہے، اس سے سبب اختیار کرتے ہیں، بس آزمائش میں ڈٹے رہو، واقعی اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ رزق اتاریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنا چونکہ حوصلہ نہیں ہے، آج بھوکا مارا، او تیری کچھ بھی نہیں، 2 دن، او 3 دن 4 دن فاقہ، یار مر ہی نہ جاؤں، اللہ یار روٹی دو۔ کیونکہ تجربہ کرنے والوں نے کیا اور انہوں نے پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس بھوک برداشت کرتے رہے، بیٹھے رہے۔ شاہ متوکل رحمت اللہ علیہ مراقبے میں بیٹھے ہیں، مرید بھی ساتھ ہے، مراقبے میں بیٹھے ہیں، مرید بھی ساتھ ہے، لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، تو آگے سے آواز آتی، لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن، اب ظاہر ہے کہ اللہ میاں بھی تو اپنے پیارے بندوں کے ساتھ 2 دن، اب ظاہر ہے کہ اللہ میاں بھی تو اپنے پیارے بندوں کے ساتھ اٹکیریاں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ماں بھی بعض دفعہ بچے کو نہیں دیتی نا، بچہ کہتے دے دو، نہیں دیتی، یا بچے کو منہ میں دودھ ڈالتی ہے، بچہ یوں کرتا ہے، پیچھے کر لیتی ہے، مچلتا تو ماں کو دیکھو دیکھو کیسے مچل رہا ہے، پھر پیچھے کر، کوئی ممتا کا پیار۔ اللہ میں اپنے نیک بندوں سے ایسے کھیلتا ہے، بعض دفعہ محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لبیک، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، جبکہ عبادتیں کر رہے، اطاعتیں کر رہے، پکار رہے ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن 3 دن، تو پیچھے جو خادم بیٹھا تھا وہ 1 دن آگے بڑھا کہ حضرت جی قبول نہیں ہے، قبول نہیں، اور آپ پکارے جا رہے ہیں، یہ کب تک رہے گا سلسلہ؟ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ میاں کوئی اور دروازہ ہے کھٹکھٹانے کا، جہاں جا کے کھٹکھٹاؤں؟ یہ کہا کہ یہ محبوب جو ناز دکھا رہا ہے، نخرے کر رہا ہے، اس محبوب کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے کھٹکھٹانے کا؟ تو چلتے ہیں، نخرے کر رہا ہے، اس محبوب کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے کھٹکھٹانے کا؟ تو چلتے ہیں وہاں۔ کہتے یہ اور تو کوئی نہیں، تو پھر اسی کو بجاتا رہے، یہ محبوب کا کام ہے، جب چاہے کھولے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو ایک معصوم بچے کی ادا سے پہچانا۔ وہ کیسے؟ میں نے اللہ کو ایک معصوم بچے کی ادا سے پہچانا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں گلی سے چلا جا رہا، ابن قیم بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا محدث، چلا جا رہا تو ایک بچے کو دیکھا کہ ایک ماں اس کی پٹائی کر کے گھر سے باہر نکالتی ہے، گھسیٹ کے باہر پھینک، چل باہر، دروازہ بند کرتی ہے، دروازے کیسے لگتا ہے، کھولو کھولو، چیختا ہے، پھر کھولتی، کیوں؟ پھر آ گیا، کان پر ایک مارتی، پھر اس کو بھگاتی ہے، وہ پھر دور بھگا کے آ کے دروازے، وہ پھر پیچھے آ کے دروازے۔ کہا میں کونے پہ کھڑا ہو گئی، تماشا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ماں نکلی، تو گیا نہیں، چھوٹا 8-9 سال کا بچہ ہے، اللہ کو پہچان لیا۔ کہا کہ بس یہی بندے کی بندگی ہے، خدا بندے کو جتنا بھی دھتکارے، بندہ لوٹ کے اللہ ہی کی طرف آئے، مصیبتیں ڈالے تو بھی اللہ ہی کی طرف آئے، راحتیں ڈالے تو بھی اللہ کی طرف آئے، کیونکہ مصیبتیں ڈالنے پر اللہ سے بدگمان ہو کر شکایت کر کے یار اللہ میاں آپ نے ہم پہ ساری مصیبتیں ڈالی، چلو ہم یار اللہ میاں آپ نے ہم پہ ساری مصیبتیں ڈالی، چلو ہم تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس بچے سے میں نے سیکھا کہ خدا کو پانا کسے کہتے ہیں، اس نے ماں پٹائی کر کے دھتکار نہیں، وہ پھر بھی ماں کی گود میں آ رہا ہے، پر بس یہی بندے کی بندگی ہے، اس میں مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں، وہ خدا کو پکارنا نہ چھوڑے، بس نتیجہ کیا ہوگا، ایک وقت میں اللہ اس کو اپنے آغوش میں لے لے گا۔ کہتا وہی ہوا، ماں نے دروازہ کھولا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ماں نے اس کو سینے سے لگایا، روئی، خوب روئی، وہ بھی رویا، خوب روئی۔ کہا کہ بیٹا تجھے سمجھاتی ہوں، تو سنتا نہیں نا، تو ہی دکھی دیتا ہے، تو دکھی ہوتا ہے، دکھی پھر میں ہی ہوتی ہوں۔ روتے روتے کہتے اندر لے گئی، فرمایا میں لیکن شرط یہ پکارتے اس کو رہو۔ جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں بس اپنے غم فریاد اپنے اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، کہ ادھر سے غم آیا، پکار بھی اسی کو رہا ہے۔ پر یہی بندگی ہے، یہ بندگی ہے۔ تو آج اپنی اولادوں کی ایمان پہ نظر،
یہ بندگی ہے۔ تو آج اپنی اولادوں کی ایمان پہ نظر رکھنے کے بجائے ہم ان کے سامان پہ نظر رکھتے ہیں، پتہ نہیں فلاں چیز ملی ہوگی کہ نہیں، فلاں چیز ملی ہوگی کہ نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر، ان کی نظر اپنے بچے کی کس پر ہے؟ ایمان پر۔ فرمایا یوسف اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو توحید کا ایمان پر، فرمایا یوسف اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو توحید کا سبق پڑھ رہا ہے اور کسی مواد کے گھر میں تیری تربیت ہو رہی ہے تو میرا ایک بھی آنسو کبھی نہ ٹپکتا۔ یہ ہے اور حقیقت ہے، مقدر روزی طے ہو چکی، ان کو پتہ تقدیر کے فیصلے مقدر روزی مل چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روزی مل چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ پر ہے، آپ آ گئے عیادت کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کچھ اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے، اشرفیوں کی تھیلی پیش کی۔ فرمایا آ رہا ہوں، میں تو آخرت میں جا رہا ہوں، اب میں اس کو کیا کروں گا؟ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں، بیٹا غالباً کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، 3 یا 4 بیٹیاں تھیں۔ بس کوئی بات نہیں، آپ کی بچیوں کی ہماری بچیاں ہیں، بس آپ کی بچیوں کو کام آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت دنیا سے ان کی فکر نہیں کرو، میں نے ان سب بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروا دی ہے، وہ سورۃ واقعہ پابندی سے پڑھتی ہیں، لہذا نبی کے فرمان کے مطابق اب کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ سورہ واقعہ اگر جو جس گھر کے اندر پڑھی جا رہی ہے، فرمایا کہ اس گھر میں کبھی۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنا یقین ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، لہٰذا پیسے شرفی پہ ہماری کوئی نظر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کو رزق دیتے رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ سورہ واقعہ بھی پڑھ لیں گے، 1 ہی ملین ہے، میں چاہ رہی 2-4 اور ملین آ جائیں کہ تاکہ آگے یہ میرے نواسے پر نواسے سب کی زندگی بحال ہو جائے۔ 1 ملین پہ بھی سبق نہیں اور صبر نہیں ہے، اور ادھر جو ہے وہ سورہ واقعہ بھی پڑھی جا رہی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھ کے روز دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی۔ یہ بلکہ اور 6-8 مہمان آ گئے، آدھا جو بڑھولا تھا یہ خالی کر گئے۔ مطلب ہے کہ ایمان کی کمزوریاں، ایمان نبی نے کہہ دیا، اس ایمان پہ جب جاؤ جو لوگ جم گئے ان کو خدا نے نوازا۔ ابراہیم خواص رضی اللہ رحم اللہ تعالی، حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ خواص رضی اللہ رحم اللہ تعالی، حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، کشف المحجوب ان کی بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ اپنے وقت میں بہت بڑے محدث اور مفسر تھے، اور ولایت و معرفت میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ پیرانی پیر شیخ، ولایت و معرفت میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے لاہور میں آئے اور ان کی قبر کا مراقبہ کیا، فرمایا شیر سو رہا ہے، شیر اندر شیر سو رہا ہے، شیر ولایت و معرفت کا شیر ہے۔ یہ پیرانی پیر اتنا اونچا مقام حضرت داتا گنج بخش کا ہے جس سے آج لاہور آباد ہے اور رزق کے خزانے چل رہے ہیں۔ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں واقعہ لکھا ہے، ابراہیم خواص بڑے ولی اپنے وقت کے، وہ سفر میں ہیں تو ایک عیسائی پادری، اس نے کہا اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں کچھ رفاقت کر لوں، کیونکہ پہلے زمانے میں جو اس طریقے کے لوگ ہوتے تھے ایک دوسرے سے قصب فیض کرتے تھے۔ فرمایا کہ تو کیا کرے گا، تو عیسائی ہے، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا کہ نہیں، میں دیکھوں گا آپ کے روحانی اعمال اشغال، اللہ پر آپ کا اعتماد توکل، آپ کے روحانی اعمال اشغال، اللہ پر آپ کا اعتماد توکل، تو میں بھی دنیا چھوڑ کے بس پادری بنا ہوا ہوں، تو آپ بھی اللہ والے ہیں تو چلتے ہیں۔ اب یہ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، اب ظاہر کھانے کا وقت ہو گیا، پورا دن سفر کیا۔ اب وہ پادری صاحب فرمایا کہ کیا کریں؟ کہا کہ اب آپ دکھائیے بس اپنا کوئی کارنامہ، اپنی کوئی کرامت دکھائیے، خدا سے رزق، جنگل میں اولیاء اللہ کے لیے رزق اترتے ہیں۔ اچھا، اب دل میں سوچنے لگے کہ عیسائی آدمی ہیں، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو ویسے ہی یہ 100 باتیں کرے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ عیسائی ہے، گویا کہ یہ تو امتحان لے رہا ہے ہمارا، اب آپ رسوا نہ کیجیے گا، میں تو تیرے محمد محبوب نبی کی دین کا پیروکار ہوں، رزق اتار دیجیے۔ تو ایک تھوڑی دیر گزری کہ ہاتھ غیبی سے ایک حربت کا پیالہ،
ایک ان کا ایک ان کا، تو گویا کہ ایک روٹی ایک پیالہ، ایک روٹی ایک پیالہ سامنے آ گئے، وصول کر لیے، کھایا تو حضرت نے اللہ کو شکر کیا، اور وہ بھی بڑا امپریس ہوا کہ جی ماشاءاللہ آپ کا اللہ سے بہت اچھا تعلق ہے۔ پھر چلتے رہے، اچھا تعلق ہے، پھر چلتے رہے، ایک دو دن اور سفر کیا۔ اب حضرت نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کچھ دکھائیے کارنامہ۔ ان کا نہیں جی نہیں، میں کیا کچھ بھی نہیں، آپ کو اللہ نے مقام دیا، آپ مسلمانوں کے بہت بڑے شیخ ہیں، بات نہیں، اب آپ بھی کچھ اللہ سے مانگیے نا، کیونکہ ظاہر ہر ایک کا اپنے مذہب کے حساب سے خدا سے ایک تعلق ہے۔ ان کا اچھا، وہ بیٹھ گئے، مراقبے میں بیٹھ گیا، اس نے بھی دعا کی۔ جب دعا کی تو 2 پیالے شربت کے ایک بندے کے لیے 2 روٹیاں، 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں دوسرے سنگل آیا تھا۔ اسے جب دعا کی ڈبل آیا، سمجھ میں آ گئی بات، ڈبل آیا۔ اب حضرت تو دل میں بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہیں یہ عیسائی پادری ہو کر یہ تو مجھ سے آگے نکل گیا، یہ کیا معاملہ ہے، میں تو دین محمدی کا پیروکار ہوں، میرے لیے یہ کیا معاملہ ہے، میں تو دین محمدی کا پیروکار ہوں، میرے لیے ایک پیالہ ایک اور یہ ایک روٹی، اور یہاں 2 پیالے 2 روٹیاں۔ امبیرس ہوئے ذرا، تو چہرہ آپ کا ذرا تو اداس ہو گیا۔ اب جو اسے دسترخوان لگا کر جی آئیے حضرت جی آئیے، کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں ہے ذرا، کیونکہ حضرت کے دل بھج گئی ہے، کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں ہے ذرا، کیونکہ حضرت کے دل بھج گیا نا، کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں، آپ کھائیے، کہ نہیں کھائیے آپ، وہ بڑا خوش باش تھا، نہیں آپ کھائیے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، نہیں بس طبیعت نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا، رکھ لو۔ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ بعد کے لیے کہاں رکھتے ہیں، وہ تو کرنٹ بعد کے لیے کہاں رکھتے ہیں، وہ تو کرنٹ حالت ہوتی ہے، اللہ سے اسے مانگتے ہیں اور آگے بعد کا تو فکر ہی نہیں کرتے، تو آپ کھائیے۔ اب جب اس پادری نے دیکھا کہ حضرت کچھ اداس ہیں، فرمایا کہ آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ اداس لگ رہے ہیں آپ، نہیں میں ٹھیک ہوں، صحیح ہے۔ اب اندر تو وہ صدمہ تھا، یہ 2 پیالے اور 2 روٹیاں جو آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں آپ کو پتا ہے؟ فرمایا کہ کیوں آئی ہیں؟ کہا کہ میں نے اصل میں یہ دعا کی تھی، یا اللہ اگر تیرے محمد کا دین سچا ہے اور یہ ابراہیم خواص تیرا واقع سچا ولی ہے تو پھر 2 پیالے شربت 2 پیالے، میں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر محمد کا دین سچا ہے اور یہ تیرا سچا ولی ہے تو 2 پیالے شربت 2 روٹیاں بھیجنا، اس کا مطلب تیرے محمد کا دین سچا اور تو بھی سچا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان میں داخل ہوگا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت کی خوشی دیکھو، یہ ایمان تو دیکھو، ایمان اس قدر قوی کہ خدا سے جنگل میں مانگا رزق اتر آیا۔ تو ایمان اگر قوی ہو تو اللہ بغیر اسباب رزق دے سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کے انتظار کی طاقت نہیں ہے، صبر تحمل نہیں ہے۔ اگر ایک دن فاقہ آتا تو شور مچا دیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی تو دکانیں زراعت کرو، روزی بھیج دیں گے، اسباب اختیار کرو، تاکہ اسباب اختیار کر کے تم انتظار کرو گے رزق کا۔ اگر تم بلا اسباب بھی اللہ پر ایمان پر یقین رکھ لو گے تو جنگل میں بھی ہم تمہارے رزق اتارنے پر قادر ہیں۔ ایمان، اسے ایمان مضبوط رکھو، اور ایمان پر سارے فیصلے ہیں۔ اس لیے میں نے جیسے عرض، ایمان پر سارے فیصلے ہیں، اس لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ ایمان تو خود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا مانگے، توفنی مسلمن، اے اللہ دنیا کی نعمتیں تو ساری دے دیں، اب توفنی مسلمن، مجھے اسلام اور ایمان پر مارنا، میری موت ایمان پر آئے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے صالحین یعنی والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے صالحین یعنی انبیاء کے ساتھ پہنچا دینا۔ تو گویا کہ اب آخرت میں بھی نعمت مانگ رہے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ ان کو صحبت و رفاقت نصیب ہو۔ تو اس لیے حقیقت یہ، تو جتنے بھی اعمال صالح اس کی بنیاد ایمان ہے، ایمان آپ کا کھوٹا نہ ہو، اور یہاں امریکہ یورپ کی دنیا ایمان ہے، ایمان آپ کا کھوٹا نہ ہو، اور یہاں امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر جتنے شبہات اور شہوات پیدا کی جاتی ہیں وہ سب سے پہلے ایمان کو اچکتے ہیں۔ جھٹ سے آپ کو سوال کریں گے، یار خدا کی تم نے نماز پڑھ لی جی، کہاں ہے؟ ویئر اللہ؟ ڈیڈ یو سی؟ نہیں۔ دین وائی؟ ڈیڈ یو سی؟ نہیں۔ دین وائی یو پریڈ؟ کرتے ہیں نا۔ اب وہ لونڈا بیچارہ ہمارا، اچھا یار اللہ کو دیکھا ہے نہیں، یہ سجدہ کس کو کیا ہے؟ نماز، یہ ہماری تو یہ مورتی ہے، دیکھو یہ مورتی پہ ہم کو پوچھتے ہیں یہ اللہ کا اوتار ہے، ہمارا یہ سلیب ہے، یہ سلیب کے سامنے ہم کرتے ہیں اوتار ہے، تمہارا کیا ہے؟
تم تو ہمیں ہوا میں سجدہ کرتے ہو. اب یہ ایمان اچکنے کا شبہ ہے. اب آپ کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے, واقعی یار اللہ میں دیکھا ہے نہیں اور سجدے کیے جا رہے ہیں. اب ایمان بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی محقق کے پاس چلے گئے, طبیب کے پاس چلے گئے, وہ علاج کر دے گا, علاج ہو گیا تو ٹھیک ہے. سب سے پہلے ابا جی آپ اتنی باتیں پڑھتے ہیں, یہ کس کی؟ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ فلسطین میں دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے, اللہ کہاں ہے؟ ایتھوپیا میں کیسا فاقہ آ گیا, اللہ کہاں ہے؟ اللہ میں کو نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین والوں کی مدد کرے؟ کتنے 40,000 یعنی لونڈے تو لونڈے, بڑے بڑے بڈھوں کا ایمان بھی ہل گیا. اچھے بڑے ایمان. میں تو رحم ٹی وی کے اندر شبے کا میں نے جواب دیا ہے, آپ وہاں جا کے سنیں. کیونکہ ایک ڈاکٹر خان صاحب نیو یارک کے اچھے ڈاکٹر ہیں, دیندار, وہ کہتا آج کے بعد میں تو اللہ سے بلیو ہی ہٹ گیا میرا. وہ لاہور اللہ کہاں؟ اللہ یار اتنا بھی نہیں کر سکتا یار, بندہ تھوڑی سی پروٹیکٹ کرے. وہاں دیکھو 40,000 لوگ, معصوم بچے, ان کا کیا قصور ہے یار؟ یہ ایسی اللہ کا تصور بنا رکھا, کچھ نہیں ہے, خود ہی کرنا پڑتا بھائی. وہ ایمان الگ, میں جانتا ہوں نمازی پرہیزی آدمی ہے, وہ ایمان کھو بیٹھا. میرے کسی داماد کے ساتھ یہ گفتگو کی تو انہیں مجھے بتایا, تو میں نے پھر اگلے ہفتے رحم ٹی وی پہ شبے کا جواب دیا. وہاں جا کر دیکھیں آپ. اسے رحم ٹی وی جو میرا نا, رحم ٹی وی, اس کو سبسکرائب کر لو. وہ کوئی ایم ٹی وی شی بھی نہیں ہے, علم و معرفت کا خزانہ ہے. وہاں جو علوم و معارف الحمدللہ اللہ میری زبان سے کہلواتے ہیں, وہاں جو علوم و معارف الحمدللہ اللہ میری زبان سے کہلواتے ہیں, آپ کو ملیں گے نہیں. اس کے سب کا اس پہ یہ شبہ موجود ہے, آپ رحم ٹی وی پہ جا کے ڈھونڈ لیں, ڈیٹیل سے جواب دیا ہے. دنیا بھر سے لوگوں نے فیڈ بیک دیا کہ مزہ آ گیا, وہ شبہ ہی دور ہو گیا کہ واقعی فلسطین میں ظلم اور اللہ کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظلم اور اللہ کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جنت میں آ رہے ہیں. ماشاءاللہ یار کیسی بشارتیں بھائی, دنیا یہاں قتل ہو رہی ہے. سب شبہات وہاں. یہ چھوٹے تھے یا جمعے میں کہنے کا موقع نہیں ہوتا, لیکن وہ تفصیل. تو کہنے کا مطلب آپ بچے تو بچے, وہ اچھا والا بڈھا آدمی 70 سال, وہ اچھا والا بڈھا آدمی 70 سال کا, وہ اپنا ایمان کھوٹا کر رہا ہے کہ یار اللہ ہوتا تو یہ. بھائی تمہیں فلسطین کا اتنا غم کیوں چڑھا؟ تو اپنا ایمان بچا چپ کر کے, بس اللہ جانے وہ جانے. سب سے آسان جواب تو یہی ہے, آپ اپنی فکر کر لو نا بھائی. کیونکہ مرنے کے بعد وہاں اللہ نے کسی کے ایمان کا نہیں پوچھنا کہ وہ بارہ پوچھا تم ایمان پہ کیوں نہیں مرے. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ وہ اسی پر بات کرے گا. بس اس کو کسی اور کا سوال کرنا ہی نہیں ہے. لہذا دنیا میں اگر کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ اتنے کمزور ایمان کے ہیں آپ اس پر سوچے ہی نہ. بس آپ اپنی کمزور ایمان کے ہیں آپ اس پر سوچے ہی نہ. بس آپ اپنی نماز روزہ ایمان لے کے دنیا سے رخصت ہو. اگر حوصلہ ہے تو پھر ان چیزوں پہ نگاہ ڈالو, کہیں ایمان نہ بیچو. حوصلہ نہیں ہے تو نگاہ ہی نہ ڈالو, چپ کر کے اپنی فکر اپنی نبیڑو. اسے حضرت حکیم الامت تھانوی مولانا شبری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی دوسرے کا اپنی پوٹلی پہلے سنبھالو, دوسرے کے صندوق کی فکر بعد میں کرو. آج دوسرے کے ایمان کی فکر کرنے کے چکر میں نتیجہ کیا ہوتا؟ اپنا ایمان کھو بیٹھے آپ. نہیں, یہ کوئی ہمیں سبق نہیں, آپ اپنے کیے کے مکلف ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے اس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں. ایمان کو مضبوط رکھو, اللہ سے